الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین پڑھ کر بسم اللہ رب کی ذات پر کر کے یقین پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں رب کی رحمت کے سمندر میں کمی ہوتی نہیں ایک قطرہ ہی جو مل جائے بھلا ہو جائے گا پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا
میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام کا سردار بنایا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تمام انسانیت کا سردار بنایا۔ اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کی بہترین سرداری نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے گھرانے کو سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ نبی علیہ السلام کی نسل کو سب سے اعلیٰ نسل بنایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر اللہ رب العزت نے عربوں میں سے قبائل مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے اللہ رب العزت نے قبائل قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے اللہ رب العزت نے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا، چنانچہ میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں اور سب سے اعلیٰ نسل ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی نسل کو سب سے اعلیٰ نسل بنایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ نسل، سب سے اعلیٰ نسب اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی آل پر درود پڑھنے کا حکم دیا، اور وہی درود نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کے ذریعے بتا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے، لیکن میرا نسب، میری نسل چلے گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے میری اولاد پر، میرے اہل بیت پر اگر کوئی احسان کیا اور میرے اہل بیت، میری آل، میرے گھرانے والے اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو بروز قیامت اس احسان کرنے والے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دے دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے آل کے ساتھ جو ہے ادب سے پیش آؤ، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے میری اولاد پر احسان کر دیا اور میری اولاد اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس احسان کرنے والے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے متعلق
آپ کے گھرانے کے متعلق قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا فرمائے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنے زندہ جاوید کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کے اہل بیت کا، آپ کے گھر والوں کا تذکرہ خیر فرمایا اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کی تقوی طہارت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ایک چادر کے نیچے کر لیا۔ تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چادر کے نیچے کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، آپ ان سے بھی گندگی کو دور رکھیے اور انہیں ایسی پاکیزگی عطا فرما دیجئے جو ہر طرح سے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبت کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا کہ جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا، اور فرمایا فقد ابغضہما، جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی، جس نے ان کو اذیت دی، فقد ابغضنی، تو گویا اس نے مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف دی۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے بارے میں پھر اللہ کا فرمان کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر محبت کی 3 سیڑھیاں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جائے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ہر روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے کہ ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی معرفت آئے گی۔ تو پہلی سیڑھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ تو اس دنیا میں واحد ہستی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور قرآن اور دین کی صحیح تعلیم دی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، پھر تیسری سیڑھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے۔ اہل بیت کا ادب کیا جائے، اہل بیت کا احترام کیا جائے،
اور اہل بیت کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کی جائے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے تو اس کو اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہوگی، اور جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو آپ کے گھر والے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، دعوت کو ٹھکرایا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان پر کوئی ایسا عذاب دیجئے کہ یہ غرق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ اس طوفان سے نجات پا جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی تھی، اور جو رہ گیا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب قیامت تک جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت سے محبت یہ کسی کی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ دیوبندی کی مسلک کی بات نہیں ہے، بریلوی کی مسلک کی، اہل حدیث کی شیعہ کی مسلک کی بات نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور میرے ان کے رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی بندے کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، کروں ساری عمر نوکری اس آشیانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی چھوٹے بچے کا تھوڑا سا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد سنیں۔